الخير كل الخير في الطاعات كي تتناموا بالفوز بالجنات. حدیث پاک یہ بتلا رہی ہے کہ مؤونت نکاح اور نکاح کے اخراجات مہر کی ادائیگی کے اوپر قدرت ہو، نان نفقے کی ادائیگی کے اوپر قدرت ہو. بعضوں نے صرف مہر والی بات مراد لی ہے اور بعضوں نے کہا کہ مہر بھی اور ساتھ ساتھ نان نفقہ بھی، آج نہیں تو کل بہرحال ادا کرنا ہے. اس اعتبار سے وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر ہو کم از کم. اب جو مرد ایسے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، یا مرد خواہش نہیں کرتا ہے لیکن مرد کے گھر والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ جو خاتون آئے گی، جو عورت آئے گی بیوی بن کے، تو وہ کچھ لے کے آئے. حدیث پاک اس کا ایبا کر رہی ہے، اس کا انکار کر رہی ہے کہ بھئی اگر غیرت ہے تو غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، اور اگر غیرت نہیں ہے، بغیر غیرت کا آدمی ہے، تو پھر زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے اندر چلا جانا اس کے لیے اچھا ہے. تو غیرت مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، وہ آس نہ لگائے، امید نہ لگائے کہ وہ سامنے والی وہ کیا لے کے آئے گی، وہ جہیز کے نام پر ہو، کسی اور چیز کے نام پر ہو. تو یہ آدمی جو اس کا طالب ہو یا اس کے گھر والے اگر اس کے طالب ہو رہے ہیں تو یہ حقیقت میں بے غیرت لوگ ہیں، اور ان بے غیرتوں کی اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو پھر چلا جانا چاہیے کسی اور عالم میں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اخراجات کی ادائیگی پر، مہر کی ادائیگی پر فوری طور پر جو ادا کرنے ہیں، ان اخراجات کی ادائیگی کے اوپر قادر ہو فلیتزوج. اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا آدھا ہم آدھا تم، نصف لی و نصف لک، آدھا قوم جاہلون، آدھا خرچہ ہمارا آدھا خرچہ تمہارا، باقی دوسرے لوگ تو جاہل ہیں، کھا کے چلے جائیں گے. سمجھ میں نہیں آیا. تو یہاں حدیث پاک میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مرد والے، یہ دلہا جو ہے وہ مطالبہ کرے عورت سے اور دلہن سے، دلہن کے گھر والوں سے کہ تھوڑا خرچہ، آدھا خرچہ تمہیں بھی دینا پڑے گا، تب جا کر ہم دعوت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ دعوت میں ہمارے آدمی، بعض مرتبہ تو مفت میں آدمی کا تقاضا ہوتا ہے، مفت میں، یعنی پیسہ ایک بھی نہیں. وہ اپنا ولیمہ، دلہا جو ہے اپنا ولیمہ خود کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے قبل وہ عورت کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے، اب یہ دعوت کس حیثیت میں ہے اس کا کسی اور مرتبہ تذکرہ کریں گے. لیکن یہ وہ جو عورت کی طرف سے، دلہن کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، تو دلہے والے کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 500 آدمی آئیں گے، ہمارے 200 آدمی آئیں گے. ارے بھائی کیوں؟ کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا کوئی قرض اور ادھار لے رکھا ہے جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے بھی اتنے آدمی آنے چاہیے؟ اور یہ عام آدمیوں کی بات نہیں، یہ بڑے مول صاحب لوگوں کی بات ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں، وہ جو سمجھا کہ وہ ہو سکتا ہے انڈیا کا اور ہندوستان کا کوئی عالم ہوگا، نہیں، برطانیہ کا، بولو برطانیہ کا فقیر آدمی اور فقیر عالم، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے اتنے آدمی ہونے چاہیے، ہمارے اتنے آدمی ہونے چاہیے. بالآخر تو یہ علم کیا سیکھا؟ اس کے علم کا تقاضا کیا یہی تھا کہ اس طرح بے غیرت ہو جائے اور مطالبہ کرے؟ اور میں نے کہا برطانیہ کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا تو اگر ہوتا تو ہم مانتے کہ چلو ٹھیک ہے، وہاں اتنا کھانا پینا نہیں ملتا، وہاں بھی ملتا ہے، اچھا خاصا ملتا ہے، اور ہم سے زیادہ بڑھیا قسم کا ملتا ہے. اور دوپہر کا کھانا الگ، شام کا کھانا الگ، اور دوپہر کا شام کو نہیں کھائیں گے، شام کا دوسرے دن نہیں کھائیں گے. اور یہاں جو ہے بعض مرتبہ ایک ہفتہ چلتا ہے کھانا، تو یہاں کے مقابلے میں تو وہ لوگ اچھے ٹھہرے. تو میں نے کہا یہ برطانیہ کا رہنے والا عالم اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے اتنے آدمی ہونے چاہیے. میں نے کہا کہ کیا شادی ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے دباؤ میں آ جائیں گے اور تمہاری بات ہم مان لیں گے کہ ہاں ہمارے اتنے تمہارے اتنے مہمان ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیں گے؟